وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادے گل گو قبا امداد کن خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اور تاجدار اہل سنت بارگاہ رسالت میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جی لگا کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے دل میں آقا کی محبت جس قدر زیادہ ہے جس کے دل میں آقا کا پیار جس قدر زیادہ ہے اس کی آواز اتنی ہی زیادہ بلند ہو پھر ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی پہلے مصرے سے ہی تیار ہو جائیں اور پوری بیداری کا بھی مظاہرہ کریں میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اسی سے اندازہ کروں گا کہ آپ کس قدر سننے کو تیار ہیں وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی وفاداری ہر کسی کو نہیں آتی ہے پھر وہ وفادار جس کی وفاداری پر خود وفا ناز کرتی ہو وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی آپ دیانت داری کے ساتھ سنیں گے تو چوتھے مصرے پر انشاءاللہ
دل سے خود آواز نکلے گی. وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی. نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی. یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں. ذمہ داری آپ کی بڑھ جائے گی جب شعر اچھا آئے گا. توجہ ہے؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. پہلے پریکٹس کروا لوں آپ کو تاکہ آپ درمیان میں دھوکہ نہ دے سکیں. اور مچل کے بولو سبحان اللہ. یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. ہر انسان کی آواز آئے چوتھے مصرے پر. یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں. یہ کربلا ہے، یہاں پر ذرا سنبھل کے چلو، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، نعرہ حیدری. یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. تاریخ نے دیکھا سر حسین نیزے پہ بلند ہوا، مگر اس سر نے نیزے پہ بلند ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی. سر حسین نیزے پر بلند ہوا مگر اس سر نے قرآن کی تلاوت کی. ایک قافلہ چل رہا تھا، اس قافلے میں یزیدی بھی تھے، مظلوم بھی تھے، اور اسی قافلے میں نیزے پر امام حسین کا سر بھی تھا. سب چل رہے تھے مگر حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی سب سے زیادہ اوپر تھا، بلند تھا. ایک طرف سر حسین ہے اور ایک طرف یہ میرے 4 مصرے ہیں. توجہ سے سنیں گے. آج ہمیں بڑا ناز ہے زمینداریوں پہ. یہ زمین ہماری ہے، اتنی زمین فلاں کے پاس، اتنے ایکڑ اتنے ایکڑ ہے نہیں. زمین کا لوگ روب دکھاتے ہیں، اتنی زمین ہے اتنی زمین ہے. مگر ایک زمیندار، میں آپ کو بتاتا ہوں، زمین والے کو زمیندار کہتے ہیں نا، بولو بھائی. زمین والے کو زمیندار کہتے ہیں. اب زمیندار لفظ اگر سمجھ لیا تو چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ خود بخود مچلنے لگو گے. نیزے پر امام حسین کا سر بلند ہے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر حرملہ تیرا بیکار جائے گا. ارے پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. سب پیدل چل رہے ہیں، کربلا کا زمیندار نیزے پہ جا رہا ہے، بلند ہو کے جا رہا ہے. پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا. بیٹے کو سمجھنا ہے تو پہلے باپ کو سمجھنا پڑتا ہے. شاگرد کو سمجھنا ہے تو پہلے استاد کو سمجھنا پڑتا ہے. مرید کو سمجھنا ہے تو پہلے پیر کو سمجھنا پڑتا ہے. تعلق دیکھنا ہوتا ہے، کیسا تعلق ہے، کیسی نسبت ہے. بیٹے کو سمجھنے والے پہلے باپ کو سمجھتے ہیں، اس کا باپ کیسا تھا. اور آج بھی ہمارے یہاں دستور ہے، ہمارے ملک میں جب اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں شادیوں کے لیے تو دیکھتے ہیں اس کا باپ کیسا ہے.
اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، یہاں تک کہ لڑکیوں کے رشتوں میں ضعیف عورتوں کی یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نانی تک دیکھا کرو، تب سمجھ میں آتا ہے نواسی کا کردار۔ نانی اور نانا کو دیکھ کر نواسے اور نواسی کا کردار سمجھ میں آتا ہو تو آؤ دنیا والوں، ہم پیغام دیتے ہیں، حسین کو سمجھنا ہے تو حسین کے نانا کو بھی سمجھ لو، حسین کو سمجھنا ہے حسین کے بابا کو سمجھ لو، حسین کو سمجھنا ہے حسین کی ماں فاطمہ کو سمجھ لو۔ ایک روایت سناتا ہوں، اسی سے انشاءاللہ بات کا آغاز ہے۔ ایک حدیث ہے، حسین کا بچپن ہے، حسین چھوٹے ہیں، تمہارے میرے بچے، ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے جب بڑوں کے پاس ہوتے ہیں، اپنے دادا کے پاس پوتا ہو، نانا کے پاس نواسا ہو، تو پھر نواسا پیار میں کبھی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی پیار سے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، پھر نانا جو پڑھا دے وہ اسے یاد رہتا ہے، دادا جو سکھا دے وہ اسے یاد رہتا ہے۔ نانا امام الانبیاء ہے، بولو بولو مچل کے بولو، نانا امام الانبیاء ہے، نواسا شہیدوں کا سردار ہے، نواسا شہید کربلا ہے۔ بچپن ہے میرے مولا حسین کا، بچپن میں میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، اور بڑا پیارا سوال کیا، بڑا معصوم سا سوال۔ اللہ اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور ایک بات سمجھ لینا، کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں سب میرے نبی کے لیے ہیں، ہر شے سے افضل میرے مصطفیٰ ہیں، میرے مصطفیٰ کے جیسا ان سے زیادہ افضل و برتر ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ نانا کی آغوش میں نواسا، میرے آقا کی آغوش میں مولا حسین۔ اب بات محبت کی ہے، محبت کی، ساری فضیلتیں میرے مصطفیٰ کے لیے، لیکن بات پیار کی ہو رہی ہے، محبت کی ہو رہی ہے۔ میرے مولا حسین نے اپنے نانا کی بارگاہ میں سوال کر دیا، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے نانا جان ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بولو حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ حسین کا سوال سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے حسین بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اور بچپن کے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے میں زیادہ افضل ہوں یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ فضیلت میری زیادہ ہے یا آپ کی؟ کیسا سوال کر دیا حسین؟ پھر یاد رہے ساری فضیلتیں میرے مصطفیٰ کے لیے ہیں، کلی فضیلتیں میرے آقا کے لیے ہیں، مگر یہ جزوی فضیلتوں کی بات ہے، اور یہ بھی در حقیقت مصطفیٰ کی ہی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ امام حسین نے میرے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں زیادہ افضل یا آپ؟ فضیلت میری زیادہ یا آپ کی؟ اللہ اللہ میرے پیارے آقا تاجدار انبیاء مسکرانے لگے، سید کونین مسکرانے لگے، تاجدار مدینہ مسکرانے لگے، اور جب وہ مسکرائے اللہ اللہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا حسین سوال تم نے کیا ہے، چلو جواب بھی تم دے دو۔ اللہ اللہ نبی نے مسکرا کے فرمایا حسین جواب بھی تم ہی دے دو۔ اللہ اللہ حسین کا جواب سنو، میرے مولا حسین کہتے یا رسول اللہ آقا فضیلت میری زیادہ ہے۔ بولو بولو مچل کے بولو، زور سے نعرہ لگاؤ،
سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اب محبت کی باتیں سن کر بھی دیوانہ نہ مچلے تو پھر کیسا دیوانہ. امام حسین نے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ فضیلت میری زیادہ ہے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیسے؟ دعویٰ ہے تو دلیل بھی پیش کرو. میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیارے آقا میرا نانا امام الانبیاء ہے آپ کا نانا بچل کے بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کے نانا کو یہ فضیلت یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا. یہ مقام و مرتبہ میرے نانا کو ملا ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ نے میرے نانا کو عطا فرمایا ہے. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ. روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ. شب میں غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں. نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. نوح و آدم براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ. آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. تاجدار نبوت میرا مصطفیٰ. تاجدار امامت میرا مصطفیٰ. جن پہ خاتم کی رب نے لگائی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ. نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ. معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ. یا رسول اللہ جیسا میرا نانا ایسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں. اور آقا جیسا میرا باپ ہے شیر خدا حیدر کرار شیر خدا. جیسا میرا بابا ہے ایسا کائنات میں کسی کا بابا نہیں. ہے یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. حسین کے بابا مرتضی زبان پاک بناؤ ولی علی کہہ کے. یہ زبان تبھی پاک ہوتی ہے جب اس زبان پہ مولا علی کا ذکر ہوتا ہے. زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے. بولو بولو بولو. ارے اب بھی نہیں بولو گے خدا کے بندو پھر کب بولو گے؟ کیا میرے انتقال کے بعد بولو گے؟ زور سے بولو سبحان اللہ. چوتھا مصرع اگر تمہیں مجبور نہ کرے بولنے پر تو مت بولنا. اگر دل کو پسند آئے تو بولنا. اگر دل کہے تو بولنا. مولا علی کی محبت کہے تو بولنا. ورنہ تمہاری داد کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی داد جیب میں رکھنا. سنو ذرا مچل کے سننا توجہ سے سننا بیدار ہو کے سننا. زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے نصیب اپنا جگاؤ. علی علی کہہ کے جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ. علی علی کہہ کے جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ. بولو تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے. کون ہے مولا علی؟ حسین کے بابا شیر خدا. اور میرے حضور نے فرمایا علی میرا بھی شیر ہے اللہ کا بھی شیر ہے. اسد اللہ اسد الرسول دونوں خطاب مولا علی کو میرے آقا نے عطا فرمائے. وہی مولا علی جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک ہے تاجدار مدینہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کم مت کرو آواز.
پوری رہنے تو کنجوسی سے کام نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا مائک بولتا ہے, ان کی سیٹنگ بڑی زبردست ہوتی ہے, اللہ سلامت رکھے. آواز تیز رکھو تاکہ میں دور سے بھی بولوں تو لیتا رہے. کیا فرمایا حضور نے؟ جس کا میں مولا اس کا زور سے علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اب سنو حدیث, میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, حدیث کے الفاظ. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی. پھر توجہ سے سننا اس حدیث کے ٹکڑے کو. النظر الی وجہ علی عبادہ, میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو مولا علی کے دور میں تھے انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کر لی زیارت. آج تو ہمیں زیارت کا موقع نہیں, اب ہم کو عبادت کا موقع کیسے ملے؟ ہم تو علی کا چہرہ اب کیسے دیکھیں؟ جس نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا, النظر الی وجہ علی عبادہ, میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اونچا بولو, عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ اللہ, اب سوال پیدا ہوتا ہے جنہوں نے دیکھ لیا اب ہم غلام کیا کریں, اب ہم دیوانے کیا کریں؟ ہم علی کا چہرہ کیسے دیکھیں تاکہ ہمیں بھی عبادت کا ثواب مل جائے؟ تو سنو میرے آقا نے آگے فرمایا ذکر علی عبادہ. میرے آقا فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. وہ چہرہ دیکھ کر عبادت کا ثواب پاتے تھے, ہم ذکر کر کے عبادت کا ثواب پاتے ہیں. اور سنو, یہ نام علی نا ہر کسی کی اوقات نہیں کہ اس کی زبان پہ یہ نام آ جائے. ہر کسی کی اوقات نہیں کہ اس کی زبان پہ میرے مولا کا نام آئے. جسے توفیق ملتی ہے, جس پہ مولا کا کرم ہوتا ہے, وہی مولا کا ذکر کیا کرتا. یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہیں میاں, جس پہ کرم ہو جائے. مولا علی جس سے چاہتے ہیں اس سے اپنا ذکر کرواتے ہیں, باقی ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی. مگر یہ آج کل جو ہما شما ٹہل رہے ہیں نا, نشہ کرنے والے, شرابیں پینے والے, پھر وہ اپنے آپ کو مولا کا عاشق بتائیں. میں کہتا ہوں جھوٹے ہیں, مکار ہیں. ارے گندی زبانیں اور مولا کا ذکر, بولو گندی زبانیں. جانتے ہو مولا علی کا قول ہی سناتا ہوں آپ کو, مولا علی کا قول سننا. میرے مولا علی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا دریا میں پانی بہ رہا ہو, دریا میں پانی بہ رہا ہو, پھر اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے, پھر وہ دریا کا پانی خشک ہو جائے, سوکھ جائے, پھر وہاں پر گھاس اگ جائے, گھاس پیدا ہو جائے. مولا علی فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس گھاس کو میرا گھوڑا کھائے. دریا میں شراب کا قطرہ گرے, پھر وہ سوکھ جائے, پھر وہاں زمین پہ, اس زمین پہ گھاس اگ جائے. مولا علی کہتے ہیں میرا گھوڑا اس گھاس کو کھائے, مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. پھر ہم شرابیں پی کے مولا کا نام لیں, پھر گندی زبانوں سے مولا کا نام لیں. یہ ہماری حیثیت, ہماری اوقات. زبان پاک کر کے علی علی بولا کرو. یہ اہل بیت, یہ پنجتن سمجھا کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے, مصطفیٰ کے خاندان. حضور مفتی اعظم ہند, آپ بڑے پائے کے بزرگ, اپنے وقت کے عظیم مفتی اعظم کا خطاب ملا.
ایک مرید تھا حضور مفتی اعظم ہند کا، وہ اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میرے جو پیر ہیں وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند۔ اس نے کہا میرے پیر ہندوستان کے بڑے مفتی۔ اتفاق سے حضور مفتی اعظم ہند وہاں تشریف لائے، یہ اپنے دوست کو لے کر چلا گیا مرید، کہا چل مل تو صحیح، ملانے کے لیے لے گیا۔ جب وہاں پہنچے سلام کیا، یہ جو ساتھ میں گیا تھا نا، اس نے حضور مفتی اعظم ہند سے ایک سوال کر دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے حضور کی بیٹیوں کے نام بتا دو، مجھے آقا کی بیٹیوں کے نام بتا دو۔ اتنا سنا مفتی اعظم ہند اٹھے، اندر چلے گئے۔ جب اس نے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو حضور مفتی اعظم ہند کے مرید سے کہنے لگا تم تو کہتے تھے بڑے مفتی ہیں، تم تو کہتے تھے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، مگر دیکھو میں نے سوال کیا، ایک آسان سا سوال کیا، مگر سوال کو سننے کے بعد میں اٹھ کر چلے گئے۔ ان کو معلوم ہی نہیں نبی کی بیٹیوں کے نام، ان کو پتہ ہی نہیں نبی کی بیٹیوں کے نام۔ اندر گئے ہیں کتاب دیکھنے کے لیے، کتاب میں دیکھیں گے پھر آ کر بتائیں گے۔ اللہ اللہ جیسے اس نے کہا، اندر سے حضور مفتی اعظم ہند باہر تشریف لائے، آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا او دیوانے او نادان، میں کتاب دیکھنے نہیں گیا تھا، میں تو وضو کرنے گیا تھا، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی نبی کی بیٹیوں کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے۔ انہوں نے کبھی بغیر وضو کے نبی کی کسی بیٹی کا نام نہیں لیا۔ تیری میری جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ شراب پی کے مولا علی کا نام لے، گانجا پی کے مولا علی کا ذکر کرنے والا بنے، چرس پی کے تم مولا علی کا دیوانہ بن کے دکھائے، چلم میں لمبے لمبے کش مار کے پھر کہے کہ میں تو ملنگ ہوں مولا علی کا۔ ملنگ اسے نہیں کہتے، ملنگ اسے کہتے ہیں جس نے زمین پر بیٹھ کر، اس جملے کو دل کی تختی پہ محفوظ کر لینا، میں بتا رہا ہوں ملنگ کون ہوتا ہے مولا کا۔ مولا کا ملنگ وہ ساری دنیا تمنا کرتی ہے جنت میں جانے کی، بولو زور سے بولو، ساری کائنات جنت میں جانے کی تمنا کرتی ہے۔ یہ امام صاحب ہیں جمعے کی تقریروں میں تمہیں چیخ چیخ کے بتاتے ہوں گے نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، عبادت کرو جنت ملے گی، غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو جنت ملے گی، بڑوں کا ادب کرو جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو جنت ملے گی۔ کتنی قیمتی ہے جنت، سمجھ میں آیا؟ بغیر نماز کے جنت، بولو بولو، بغیر نماز کے جنت نہیں مل سکتی، بغیر روزے کے جنت نہیں۔ کتنی قیمتی ہے جنت، مگر علی کا ملنگ ایک راستے پہ بیٹھ کر جنت بناتا ہے اور اس قیمتی جنت کو یوں زمین پہ بیٹھ کر بیچ دیا کرتا ہے۔ علی کا ملنگ اسے کہتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کا سودا کر دیا۔ یہ علی کے ملنگ نہیں ہوتے شراب پینے والے، علی کے ملنگ وہ ہوتے ہیں۔ زبان کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کے، جو چاہتی ہیں یہ مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، علی علی کہہ کے۔ کیا فرمایا میرے حضور نے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا، اور پھر کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ آج اس محفل میں بیٹھ کر ہم مولا کا ذکر کر رہے ہیں، مولا علی کا ذکر۔ بعض لوگوں کو لفظ مولا سے بھی چڑ ہو جاتی ہے۔ ہاں مولا کس لیے کہتے ہو مولا؟ حضرت علی کہو نا۔ ہم کہتے ہیں جاہلو ہوش کی پیو، تیری میری اوقات کیا ہے؟ میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ
کے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑا، یوں اٹھایا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا اب اس لفظ کی نوعیت سمجھتے ہو تم؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جیسا میں مولا ویسا علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مگر منافق کی زبان پر کیسے آئے لفظ مولا؟ منافق کی زبان پر کیسے آئے علی کا ذکر؟ اللہ اکبر، غور فرمائیے، منافق تو بھاگتا ہے ذکر علی سے، منافق تو سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ جب علی کا ذکر سن کے چہرہ بگڑنے لگے نا تو سمجھ لینا اس کا تعلق ہے کس قبیلے سے، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے مولا علی؟ اب ذرا غور کرو، مولا علی کی عظمت کیا ہے، مولا علی کا مقام کیا ہے۔ میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، کیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مصروف ہیں۔ حضور رکوع میں گئے، جیسے میرے آقا رکوع میں گئے حضور نے رکوع لمبا کر دیا۔ جب رکوع لمبا ہوا، میرے آقا نے جب رکوع کو لمبا کر دیا تو جب نماز مکمل ہوئی تو کسی نے کہا حضور رکوع لمبا کیوں کر دیا تھا؟ اگر مسجد کے امام صاحب رکوع لمبا کر دیں، سجدہ لمبا کر دیں یا ذرا سی قرات لمبی کر دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے، ارے امام صاحب خیال نہیں کرتے مقتدیوں کا، بزرگ بھی ہوتے ہیں تمہارے پیچھے، ان کا خیال کیا کرو، آپ لمبا کیوں کر رہے ہو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جو معراج کی رات نماز کا تحفہ لے کے آئے، وہ نبی نماز کا تحفہ لانے والے آقا کیا کیا؟ حضور نے رکوع لمبا۔ یا رسول اللہ رکوع لمبا کس لیے کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، میں رکوع میں گیا، جبریل نے میرا گھوڑا پکڑ لیا، جبریل نے میرے پیر کو پکڑ لیا، مجھے اٹھنے نہیں دیا رکوع سے، میں نے رکوع لمبا کیا۔ کیوں اٹھنے نہیں دیا آقا؟ میرے آقا فرماتے اس لیے کہ جبریل مجھے پکڑ کے کہتا تھا حضور جب تک علی نہ آ جائے نماز کو ختم نہ کرنا۔ حضور ابھی علی نہیں آئے ہیں نماز میں، نماز لمبی کر دو۔ یا رسول اللہ جب تک علی نہ آ جائے نماز کو ختم نہ کرنا، لمبا کر دو رکوع۔ علی کو تاخیر کیوں ہوئی؟ علی آئے بعد میں، نماز میں شامل ہوئے، نماز مکمل ہو گئی۔ علی جب آئے نا تو علی اکیلے نہیں آئے، ساتھ میں مولا علی کے ایک یہودی بھی آیا۔ مولا علی کے ساتھ میں ایک یہودی آیا میرے آقا کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب تک کی میری زندگی کفر میں گزری، لیکن آقا آج آپ کی بارگاہ میں آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ علی دیر سے کیوں آئے؟ یہودی کہنے لگا حضور علی دیر سے نہیں آئے، ان کو میری وجہ سے دیر ہوئی، حضور ان کو میری وجہ سے دیر ہوئی، تھوڑی آواز بڑھاؤ، حضور ان کو میری وجہ سے دیر ہوئی۔ کس لیے؟ یا رسول اللہ علی نماز کے لیے آ رہے تھے لیکن میں نے ان کا راستہ روک لیا، انہوں نے جب میں نے ان کا راستہ روکا یہ پھر بڑھے آگے، میں پھر دوسری طرف سے آ کر ان کے آگے کھڑا ہو گیا، میں نے پھر ان کا راستہ روکا۔ کس لیے؟ کیوں روک رہے تھے راستہ؟ یا رسول اللہ راستہ روکنے کا مقصد یہ تھا میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا، آپ تک پہنچنے والا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں آنے والا تھا،
لیکن آپ تک پہنچنے سے پہلے راستے میں علی مل گئے، تو میں نے کہا چلو علی کا ہی امتحان لے لیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے سوچا چلو علی کا ہی امتحان لے لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، علی کے راستے میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے پھر راستہ بدلا، میں پھر آ گیا آگے، میں پھر راستہ بدلتا ان کے آگے آتا، یہ راستہ بدل کر آنا چاہتے تھے مسجد، مگر میں بار بار ان کے آگے آ جایا کرتا تھا۔ اے آقا، اے تاجدار مدینہ، یا رسول اللہ، میں ان کو پریشان کر رہا تھا، میں ان کو روکنا چاہتا تھا، مگر حضور یہ مولا علی بار بار میرے راستے میں آگے آنے کے باوجود بھی اپنا راستہ بدل کر دوسری طرف سے آتے تھے، مگر ایک لفظ نہیں کہا مجھ سے، غصہ نہیں کیا مجھ پر، ناراض نہیں ہوئے مجھ پر، مجھے برا بھلا نہیں کہا، مجھے پکڑ کر مارا پیٹا نہیں، میرے ساتھ میں برا سلوک انہوں نے قطعی نہیں کیا۔ جب میں نے ان کا یہ سلوک دیکھا تو میرے دل نے کہہ دیا کہ جس نبی کے غلام کا اخلاق اتنا پیارا ہے، اس نبی کا کیا عالم ہوگا، اس نبی کی کیا شان ہو۔ جب نبی کے وفادار کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کیا عالم ہے۔ یہ مولا علی ہیں۔ خیبر کے موقع پر حضور اپنے صحابہ کو بھیج رہے تھے، ایک کے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں، لیکن قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ وہی خیبر جو 40 گز اونچا، 40 گز چوڑا، اتنا بڑا دروازہ تھا، اور روایات میں ہے کہ 60 من وزن تھا اس کا، اتنا بھاری، اتنا لمبا چوڑا دروازہ۔ وہی خیبر، قلعہ خیبر کا دروازہ تھا یہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ 3 روز گزر گئے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کل کی صبح میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کی بدولت، جس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، جس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائے گا۔ کون ہوگا وہ؟ سب انتظار میں تھے۔ ساری رات سارے صحابہ دعا میں گزار دی سب نے، یا اللہ یہ اعزاز مجھے مل جائے، مالک کل جھنڈا مجھے مل جائے، اے میرے مولا یہ جھنڈا کل مجھے مل جائے، کل مجھے مل جائے، کل مجھے مل جائے، سب تمنا کر رہے تھے۔ اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہے، سارے کھڑے ہیں انتظار میں کہ حضور مجھے بلا لیں، مجھے بلا لیں، میرا نام لیں، مگر میرے آقا نے فرمایا این علی، کہاں ہے علی؟ حضور وہ تو بیمار ہیں۔ کیا ہوا؟ بلا کر لاؤ۔ مولا علی کو لایا گیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر آئے۔ علی کیا ہوا؟ حضور بیمار ہوں، آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، تکلیف ہے آنکھوں میں۔ میرے حضور نے فرمایا آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ علی۔ نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ مولا علی کہتے ہیں جب میرے آقا نے لعاب دہن لگایا مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی میری آنکھیں۔ اللہ اللہ، اب مولا علی کے ہاتھ میں اسلام کا علم میرے آقا نے دیا۔ مولا علی سے فرمایا جاؤ علی، خیبر کا قلعہ فتح کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی لشکر لے کر بڑھے، اور جب میدان میں پہنچے تو قلعہ خیبر کا محافظ تھا مرحب، بڑا طاقتور پہلوان تھا، اور اس کی طاقت کا معاملہ یہ تھا جناب، اس کو وہ 1000 سے اکیلا لڑا کرتا تھا، 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ مولا علی اس کے مقابلے میں پہنچے،
اس نے دیکھا کہا علی تم آئے ہو؟ کہاں میں آیا ہوں۔ علی ابھی بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، جانتے نہیں مجھے میں کون ہوں، میرا نام مرحب ہے، سارا عرب جانتا ہے مجھے، 1000 کے مقابلے اکیلا لڑتا ہوں، میری بہادری کا تم نے چرچا نہیں سنا؟ مولا علی نے فرمایا تیرا تو چھوڑ، تیرا مجھے پتا نہیں، مگر میں اپنا جانتا ہوں، خدا کا شیر ہوں، مصطفیٰ نے بھیجا، خدا کا شیر ہوں، مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ مرحب نے تلوار نکالی، مولا علی نے بھی ذوالفقار نکالی، اونچا اونچا بولو، مرحب نے تلوار نکالی، مولا نے ذوالفقار نکالی، اس نے وار کیا، مولا علی نے ڈھال پر اس کا وار روکا، پیترا بدلا، اس نے پھر وار کیا، مولا نے پھر وار روکا، پھر ایک وار میرے مولا نے کر دیا، یوں تلوار کھینچی، مولا علی نے جیسے ایک وار کیا، تلوار سر پہ پڑی، سر کاٹا، گردن کاٹی، جسم کاٹا، گھوڑا کاٹ دیا، زمین پر تلوار پہنچنے لگی، زمین کے قریب تلوار تھی، زمین چلائی مالک آج مجھے علی کی تلوار سے بچا لے، اگر آج علی کی تلوار مجھ پہ لگ گئی تو قیامت تک زمین پر کبھی ہریالی نہ اگ سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار میرے مولا نے کیا، ایک بار میں اس کے سر پر لوہے کی خود تھی، جسم پر لوہے کی زرہ تھی، مگر سب بیکار، اس لیے کہ تلوار چلانے والا ہے شیر خدا، اونچا بولو، تلوار چلانے والا شیر خدا، اور جو تلوار ہے وہ مصطفیٰ نے عطا کی، وہ ذوالفقار، وہ ذوالفقار حیدری، ایک وار میں 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا مولا علی نے، 2 ٹکڑے کر دیے، کس کے؟ جو 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ اب سنو نبی کی حدیث، ایمان تازہ ہوگا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک تمام مسلمان، کائنات کے سارے مسلمان قیامت تک چاہے جتنے سجدے کر لیں، چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، سب کی عبادتیں ایک طرف، مگر علی نے جو وہ ایک وار کیا تھا اس کا ثواب مولا کو سب کے سجدوں سے بھی زیادہ اللہ نے عطا فرمایا۔ قیامت تک کے بڑے بڑے عابدوں کو، زاہدوں کو، ساجدوں کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا ایک وار میں مولا علی کو اللہ نے ثواب عطا فرمایا۔ یہ مولا علی ہے۔ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ جبریل مسکرائیں پھر تم کیوں نہیں مسکراتے؟ ارے بولو، تمہیں بھی مسکرانا چاہیے کہ نہیں؟ مسکرانا میرے حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے مسکرانا۔ جب یہ تصور جما کے مسکراؤ گے نا کہ حضور کی سنت ہے، تو پھر مسکرانے پہ اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ اور سننا علی کی شان، اللہ اکبر، کیا ہے علی کی شان؟ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، بولو ہے کہ نہیں؟ اب دیکھتا ہوں یہ جو میں 6 مصرے پڑھوں گا نا، 6واں مصرع سن کے
कौन दीवाना है जो खड़ा होगा और मौला अली का नारा लगाएगा। अब देखूंगा कैमरे में कैद करना, कोई एक आदमी ऐसा दिखाना इमाम साहब मुझे, तुम्हारी ड्यूटी है इधर देखना, एक आदमी ढूंढना जो बोले नहीं, एक आदमी तलाश करना जो हाथ न उठाए मौला के नाम पर, एक आदमी ढूंढ के दिखाना इस पूरे मजमे के अंदर मुझे। मैं आपको 6 मिसरे सुना रहा हूं, तवज्जो करो। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली। तवज्जो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, और तवज्जो से सुनो। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली। सारा ये मैं सब आपको नया सुना रहा हूं, जो पहले सुना के चला गया ना वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सौदा बहुत है दुकान में, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार इंशाअल्लाह नया सुना के जाऊंगा। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। अब 2 मिसरे और इमाम साहब तुम इधर देखो। जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा के बोलो। मौलाना इम्तियाज रज़ा कादरी साहब जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके जोश को सलामत रखे। इसलिए कि हलाली लगाते हैं अली का नारा, कोई और नहीं लगाता। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। कोई मुफ्ती हो, आबिद हो या जाहिद हो, नमाजी हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। और फिर ये 4 मिसरे भी सुन लो। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। और याद रहे, मेरी तेरी कोई मजाल नहीं कि मौला अली की तारीफ व तौसीफ कर सके। समझ रहे हो? ना मेरी औकात न किसी इंसान की औकात। जब अल्लाह ने कायनात के सबसे पहले आदमी को बनाया, तवज्जो से सुनना, एक एक बात दिल पे लिख लेना। और ये हवाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूं उसका हवाला भी रखता हूं, जो कहूंगा उसका हवाला भी दूंगा आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, कायनात के पहले इंसान, पहली शख्सियत, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मिट्टी से बनाया, फिर आपके वजूद में रूह डाली गई। जब रूह डाली, जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोल कर देखा तो अर्श पर दाईं जानिब नजर पड़ी, तो मौला जब अर्श पर जनाब हजरत आदम की नजर पड़ी दाईं जानिब, तो जनाब हजरत आदम को 5 नूर नजर आए। कितने नूर? 5 नूर जनाब हजरत आदम को नजर आए।
5 نور نظر آئے جناب آدم کو. جب عرش پر نظر پڑی اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، یہ بتا یہ 5 نور کون ہے، کس کے نور ہے؟ یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ 5 نور جو دائیں جانب تیرے عرش پہ نظر آ رہے ہیں. اب مچل جاؤ گے انشاءاللہ، ذرا مچل کے بولو یہ 5 نور کس کے، کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ جو 5 نور تمہیں نظر آ رہے ہیں، ایک نور میرے محبوب کا نور ہے، ایک نور مصطفیٰ ہے، دوسرا نبی کی شہزادی فاطمہ کا نور ہے، اور تیسرا نور مولا علی کا، چوتھا نور مولا حسن کا، 5واں نور مولا حسین کا. اللہ نے جناب آدم کو جب پیدا کیا تو 5 نور پنجے تن کے نور وہاں پہ دکھا دیے، اور اللہ نے فرمایا پہچان کر لو آدم، پہچان لو، جان لو اچھی طرح، اس لیے کہ آج ان کو اگر پہچان لیا تو کل یہی کام آئیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے پہچانا، کتنا اچھا پہچانا، کیسا پہچانا؟ 300 سال تک جب روتے رہے، جب اللہ نے زمین پر بھیج دیا نا جنت سے نکال کے، خطا اجتہادی ہوئی، اللہ نے نکالا جنت سے زمین پہ بھیجا، 300 سال تک جناب آدم علیہ السلام روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، مالک میری خطا کو بخش دے، یا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے. اللہ اللہ 300 برس رونے کے بعد میں پھر خیال آیا، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو 5 نور مجھے دکھائے گئے تھے، 5 نور نظر آئے تھے. بات سمجھ میں آ گئی، جنہیں دکھایا گیا تھا، پہچان کرائی گئی تھی، آج وہی کام میں آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں پنجتن کا وسیلہ پیش کر دیا. اللہ اکبر، 300 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن پنجتن کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو پروردگار نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. حضرت آدم کی توبہ کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف فرما دیا. یہ پنجتن ہیں، کس کی اوقات ان کا ذکر کر سکے، کس کی مجال جو ان کا ذکر کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے مولا علی. کون؟ یہ حسین کے بابا ہیں، اور حسین کی ماں کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ قائمہ راکرہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حسین کی ماں ہے. بس ان 2 ہستیوں کا تعارف، اس کے بعد میں مسلسل گفتگو مولا امام حسین کی شان میں ہوگی. اب سیدہ کا مقام سن لو. میں نے کل بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا. جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا، نہ آپ کا طہارت میں جواب ہے، پاکیزگی میں آپ کا جواب نہیں، عظمت میں آپ کا جواب نہیں، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی حیا، آپ کا پردہ کائنات میں آج تک بے مثال ہے. اور ہر گھر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اسوہ نور سب کو سنایا جائے، بتایا جائے خواتین کو، تاکہ وہ سمجھے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا ہے. کون ہے سیدہ؟ میں بتاتا ہوں. ایک سجدہ حسین نے کربلا میں کیا، تاریخی سجدہ، اس کا کوئی بدل ہے؟ کوئی بدل اس سجدے کا نہیں ہے. حسین نے کربلا میں سجدے میں سر رکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، سب نے دیکھا. حسین نے سجدے میں سر رکھا،
سر جھکاتے ہوئے سجدے میں سب نے دیکھا، مگر سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ کرتا رہا ہے صدیوں سے انسان ہمسری، پر بھول کر کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول، لیکن حسین بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو حسین بننے کا دعویٰ کر دے، کوئی کہہ دے کہ میں حسین ہوں۔ خدائی کے دعوے کیے، نبوت کے دعوے کیے، آسان تھے کر دیے۔ قارون نے خدائی کا دعویٰ کیا، شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، نبوت کے دعوے بھی بہت ہوئے، مگر حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں۔ حسین بننے کے لیے جوان بیٹے کو قربان کرنا پڑتا ہے، کس میں جرت ہے، کس میں کلیجہ ہے۔ حسین بننے کے لیے 6 ماہ کے بیٹے کی قربانی دینی پڑتی ہے، کون کرے گا؟ حسین بننے کے لیے بھتیجے قاسم کا شباب لٹانا پڑتا ہے، کون کرے گا؟ حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔ حسین نے سجدہ کربلا میں ایسا کیا کہ اس سجدے پر قیامت تک یہ امت ناز کرتی رہے گی۔ مگر عالم خیال میں اگر ہم مولا حسین کی بارگاہ میں سوال کریں، اے مولا حسین، آپ نے جو یہ تاریخی سجدہ کیا، آپ نے جو یہ عظیم سجدہ کیا، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سجدہ سیکھا کہاں سے؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ حسین، اگر ہم عالم خیال میں سوال کریں، حسین یہ جو سجدہ آپ نے کیا، اس سجدے کی تعلیم کہاں سے ملی؟ کس نے سکھایا ایسا سجدہ کرنا؟ کہاں سے سیکھا؟ تو گویا آج بھی عالم خیال میں حسین کے گنبد سے جواب آئے گا۔ تم جاننا چاہتے ہو یہ سجدہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ تو سنو، یہ سجدہ مجھے میرے نانا نے سکھایا ہے۔ اچھا بولو، یہ سجدہ مجھے میرے نانا نے سکھایا ہے، میرے بابا مرتضیٰ نے سکھایا ہے، یہ سجدہ مجھے میری ماں فاطمہ نے سکھایا ہے۔ سجدے پر اب بات سنیے توجہ سے۔ حسین نانا نے کیسے سکھایا؟ کہ تم میرے نانا کا سجدہ دیکھ لو کیسا ہے۔ کیسا ہے حسین نانا کا سجدہ؟ تو گویا حسین کا گنبد آج بھی حسین کی گنبد سے جواب آئے گا۔ وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نبی رحمت کی بارگاہ میں بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلبل سدرہ جناب جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، مگر اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ آسمان پر چوتھے حجاب میں چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ وہ ستارہ چمکا کرتا تھا۔ آقا میں نے اس ستارے کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال میں ایک مرتبہ دیکھتا تھا، اور جبریل کیا کہتے ہیں؟ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سوچ سکتے ہو، اندازہ کر سکتے ہو کتنی عمر بتا دی۔ حضرت جبریل بھی سوچ رہے تھے آج میں نے اپنی بڑی لمبی عمر بیان کر دی۔ جیسے کہا، یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، پہچانتے ہو اس ستارے کو؟ حضور خوب دیکھا ہے، پہچانتا ہوں۔ اللہ اللہ، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، اے بلبل سدرہ، اے جبرائیل امین، سن لو غور سے اور توجہ سے کہ تم
تم نے جس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں اللہ کا محبوب، میں محمد الرسول اللہ، میں ہی وہ ستارہ ہوں جسے تم آسمان پر دیکھا کرتے تھے، میں ہی وہ ستارہ ہوں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اگر وہ ستارہ ہیں تو ایک سوال بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیا؟ حضور 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتے تھے تو 70,000 سال تک کیا کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 70,000 سال کے بعد حضور ایک مرتبہ نظر آتے تھے ستارے کی شکل میں، تو 70,000 سال تک کرتے کیا تھے؟ عثمان بھائی توجہ ہے، 70,000 سال تک کیا کرتے تھے؟ اب سنو میرے آقا کا جواب، ہائے ہائے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والوں تم بھی ذرا مچل کے بول دو اچھا، یہ پیچھے والے بڑے مزے میں رہتے ہیں، یہ تو بس یوں بیٹھے رہتے ہیں، بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آگے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہی کر لیں گے سب کا۔ آگے والوں تم ذرا خاموش رہو، پیچھے والوں تم بولو ذرا، بس اتنی آواز، ذرا اونچا بولو ماشاءاللہ، ہے ابھی دم ہے۔ علی والے ہیں، حسین والے ہیں، زندہ لوگ ہیں، زندوں کا مجمع ہے، زندوں کے ماننے والے ہیں، پھر دم تو رہنا ہی ہے۔ ذرا سارے لوگ مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتے تھے، 70,000 سال تک کیا کرتے تھے؟ تو میرے آقا کا جواب سنو، میرے آقا فرماتے جبرائیل سنو، میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو 70,000 سال کا زمانہ گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سر جھکاتا تھا 70,000 سال کا زمانہ گزر جاتا تھا، 70,000 سال گزر جاتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ میرے آقا کا سجدہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 70,000 سال تک میرا سر سجدے میں رہتا تھا، جب میں سر اٹھاتا تھا تو ستارے کی شکل میں تمہیں میرا نور نظر آتا تھا۔ تو گویا حسین جواب دیں گے میرے نانا کا سجدہ یہ تھا، یہاں سے سیکھا میں نے سجدہ کرنا، یہ سجدہ، ایک سجدہ تو نانا کا یہ ہوا، اور دوسرا سجدہ نانا سجدے میں ہے، نواسا پشت پہ، میرے آقا سجدے میں، حسین میرے آقا کی پشت پر۔ اب حسین جب پشت پر سوار ہوئے تو نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ عام طور پہ تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضور بھی عام طور پر تسبیح اتنی پڑھا کرتے تھے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یا اس سے کچھ زیادہ۔ مگر آج میرے آقا سجدے میں، حسین پشت پر، حضور نے تسبیح پڑھنا شروع کیا، 3 پر نہیں رکے، 5 پر نہیں رکے، حسین بیٹھے رہے، نبی تسبیح پڑھتے رہے، 3 5 پر 7 پر 9 پر 11 پر نہیں رکے، بلکہ میرے آقا نے 70 مرتبہ 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ حسین پشت پر رہے، نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ کس کے لیے؟ حسین کے لیے۔ ابھی تو بچے ہیں مگر حسین کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا، اس لیے لمبا کیا کہ میرے آقا ٹریننگ دے رہے ہیں حسین کو، تیار کر رہے حسین کو، تعلیم دے رہے حسین کو۔ اے حسین، آج میں تمہاری وجہ سے سجدہ لمبا کر رہا ہوں، سیکھ لو، دیکھ لو، سمجھ لو، ایک وہ سجدہ، ایک یہ سجدہ۔ اب تمہیں ایک سجدہ کربلا میں کرنا ہے، وہ اتنا لمبا ہوگا کہ سر جھکاؤ گے کائنات دیکھے گی، سر جھکاؤ گے زمانہ دیکھے گا، مگر سر اٹھاتے ہوئے حسین کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نبی سے سیکھا حسین نے سجدہ کرنا،
پھر گویا حسین کا گنبد جواب دے گا عالم خیال میں کہ دوسرا سجدہ میرے بابا مرتضیٰ کا ہے، میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے سجدہ کرنا۔ کیسا سجدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ منبر رسول پر مسجد نبوی کے اندر میرے آقا کے منبر پر مولا علی کھڑے ہیں۔ یہ روایت میں شاید پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، پھر سنیے ایمان تازہ ہوگا۔ مسجد رسول منبر کے اوپر مولا علی کھڑے ہیں، جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں تیور بدلے ہوئے ہیں، اور عالم جلال میں فرماتے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ آج نبی تو نہیں مگر نبی کا غلام منبر پہ کھڑا ہے، جو پوچھو گے وہ بتائے گا۔ سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو۔ اما فی السماوات والارض، زمین کی پوچھو کہ تب علی بتائے گا، آسمان کی پوچھو کہ تب علی بتائے گا۔ پوچھ لو جسے جو پوچھنا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، ہمت تو کسی کی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شیر خدا جلال کے عالم میں کھڑے ہوں، کون ہمت کر سکتا ہے؟ مگر جب مولا علی نے بار بار اصرار کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی ہاتھ باندھے، نظریں جھکائیں۔ مولا، ہمت تو نہیں تھی مگر آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو ایک سوال کر لوں؟ کہاں کرو سوال؟ کہ مولا مجھے بس اتنا بتا دیجئے، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے؟ ہائے، سوال کا بھی جواب نہیں مگر جواب دینے والے کا بھی جواب نہیں۔ اے مولا علی اتنا بتائیے، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ مولا علی کا جواب سنو۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں سن لے، تو خدا کو دیکھنے کی بات کہتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوا کرتے ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں علی اپنے سر کو پہلے سجدے سے اس وقت تک اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک علی اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک علی اپنے رب کے جلووں کو نہیں دیکھ لیتا، یہ علی کا سجدہ ہے۔ تو حسین کا جواب آئے گا کہ میں نے سجدہ اپنے بابا مرتضیٰ سے سیکھا ہے، اور پھر اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے سیکھا ہے۔ فاطمہ کا سجدہ کیا ہے؟ سردی کا موسم، امام حسین گویا جواب دیں گے میری ماں مجھے سلاتی تھی رات کو بستر پہ، مگر میں دیکھتا تھا اپنی ماں کو بچپن میں، ماں نے لٹا دیا مجھے سلا دیا، مگر میں آنکھ کھول کے ماں کو جب دیکھتا ہوں، ماں سمجھتی تھی بیٹا سو گیا، مگر میں کبھی کبھی ماں کو دیکھا کرتا تھا۔ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں میری ماں مصلی بچھاتی۔ یہ ہماری مائیں بہنیں توجہ سے سنیں، انہیں کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے مصلی بچھانے کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مصلی بچھاتی، سردی کی رات جو ہے نا لمبی ہوتی ہے، سردی کا موسم، لمبی راتیں، فاطمہ نے مصلی بچھا دیا اور فاطمہ نے نیت کی، نماز شروع کر دی، قیام کیا، رکوع میں گئی، سجدے میں گئی، سجدے میں سر رکھ دیا۔ ابھی فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا کہ سردی کی لمبی رات ختم ہو جاتی تھی۔ ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی کہ میں دل کھول کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی، عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ ایک رات ایک سجدے میں ختم ہو رہی ہے، اتنا لمبا سجدہ کر رہی ہیں، پھر کیا کہتی ہیں؟ مالک تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنا دی کہ میں دل کھول کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ دعا کر رہی ہیں اللہ سے، ہائے ہائے ہائے۔
یہ حسین کی والدہ ہیں۔ اے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے، اتنی لمبی بنا دے، اتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ مالک ایک رات اتنی لمبی بنا دے، تو حسین کا جواب آئے گا میں نے سجدہ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، یہ میری ماں کا سجدہ ہے۔ یہ حسین کی ماں ہے، پوری زندگی عبادت و ریاضت۔ اور حضرت امام حسین سے کسی نے کہا تھا کہ حسین تمہاری والدہ بڑی نیک تھی، تو حسین نے کہا ہاں۔ یار غور کرو اس جملے پہ نا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین تمہاری والدہ بڑی نیک تھی، تمہاری امی بڑی نیک تھی۔ ہماری مائیں بہنیں یوں گھومتی پھر رہی ہیں بازاروں میں، گلیاروں میں، راستوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر۔ حیا ختم ہو گئی، بے پردگی عام ہو گئی۔ مگر حسین نے کیا کہا؟ پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ حسین تمہاری والدہ، تمہاری ماں سیدہ فاطمہ بڑی نیک تھی۔ کہا ہاں میری والدہ بڑی نیک تھی۔ جب میری والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی بیٹی حسین کہتے ہیں میری امی جب دنیا سے گئیں، جب ان کا انتقال ہوا تو میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی، لیکن حسین کہتے ہیں 7-8 سال کی عمر تھی۔ اتنی عمر میں نے کبھی بھی اپنی ماں کا پوری اس عمر کے اندر 7-8 برس میں نے اپنی والدہ کے سر کے ایک بال کو بھی نہیں دیکھا۔ بیٹے ہیں، سیدہ ماں ہیں، مگر سیدہ کا پردہ یہ ہے، حسین کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کا کبھی ایک بال بھی نہیں دیکھا۔ آج تو بڑے بڑے مہنگے دوپٹے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قیمتی دوپٹے، ہزاروں کی دوپٹے پہ لیس لگوا رہی ہیں، اور کہاں ہے؟ گلے میں پڑا ہے، اور اب تو گلے سے بھی نکال کے رکھ دیا۔ اللہ خیر فرمائے۔ بڑی دقت ہوتی ہے دوپٹے سے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جانتی ہو سیدہ فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ کیسا تھا؟ تم تو بڑے مہنگے دوپٹے اوڑھ کے پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، مہنگے دوپٹے اپنے سروں پر نہیں رکھتی، چارپائیوں کی زینت بنا دیا کرتی ہو، گلوں میں ڈال لیا کرتی ہو۔ سیدہ فاطمہ کا وہ دوپٹہ تھا جس دوپٹے میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ کس کی بیٹی ہے؟ امام الانبیاء کی، مصطفیٰ جان رحمت کی، جن کے صدقے میں کائنات بنی، زمین بنی، آسمان بنا، پوری دنیا، انسان، حیوانات، سب کو اللہ نے جس نبی کے صدقے میں بنایا، اس نبی کی بیٹی کا دوپٹہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ایک روز مولا علی آقا کی بارگاہ میں آئے، دیکھ رہے تھے نا فاطمہ کا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، دوپٹہ پھٹ گیا ہے فاطمہ کا، اور فاطمہ پردہ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کی شہزادی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی ہلکے میں لینا چاہے، یہ وہ سیدہ ہیں جن کے لیے جوڑے بھی جنت سے آ جایا کرتے، مگر یہ قیامت تک کی عورتوں کو تعلیم دے رہی تھی سیدہ کہ دیکھو سب کچھ میرے بابا کے صدقے میں بنا ہے، سب کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے بابا کے قدموں میں پڑی ہیں، اور اگر میں چاہوں تو جنت سے جوڑے بھی آ جائیں، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا اپنا تقوی اور اپنی حیا دنیا کے سامنے رکھ رہی ہیں، اور قیامت تک کی عورتوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ میری سیرت کو اپنانا، میری سیرت پہ عمل کرنا، اگر غریبی ہو، مفلسی ہو تو صبر کرنا، اور میری غلامی اختیار کر کے ہمیشہ صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار لینا۔ مولا علی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور سیدہ کا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، آپ کی لاڈلی بیٹی کا دوپٹہ پھٹ گیا۔ ہائے
حضور آپ کی بیٹی کا دوپٹہ اب اس لائق نہیں رہا کہ اس سے سر چھپایا جا سکے، یا رسول اللہ ایک دوپٹہ دے دیجیے اپنی بیٹی کے لیے۔ غور تو کر میری قوم کے نوجوان، اے میری قوم کی شہزادیوں، غور تو کرو۔ امام الانبیاء کی بیٹی علی کہتے ہیں یا رسول اللہ دوپٹہ پھٹ گیا، اس لائق نہیں رہا کہ اب پردہ کیا جا سکے اس سے، اب اس لائق نہیں رہا وہ دوپٹہ کہ اس سے سر چھپایا جا سکے، حضور ایک دوپٹہ عطا فرما دیجیے، یا رسول اللہ ایک دوپٹہ دے دیجیے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے دیکھا علی کے چہرے کو، میرے آقا نے فرمایا علی دوپٹہ مانگنے آئے، مگر سنو، یوں تو میرے آقا کائنات کے مالک و مختار ہیں، مگر سبق دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی اس وقت میرے پاس میری ذاتی ملکیت میں اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ایک دوپٹہ دے سکوں۔ اے شہزادیوں، آج تمہارے والدین تمہیں کیا کچھ نہیں دیتے، تم سب کچھ لے کر بھی مہنگے کپڑے لے کر اپنے سر کو نہیں چھپاتی ہو، مگر سنو، اس کو توجہ سے سنو، میرے حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ حضور نے فرمایا علی اس وقت میری ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ کا چمڑا ہے، دوپٹہ تو نہیں آ سکے گا، علی وہ چمڑا لے جاؤ، میری بیٹی سے کہنا اس چمڑے کا پیبند دوپٹے پہ لگا لے، اسی سے اپنے سر کو چھپا لے، اسی دوپٹے سے اپنے سر کو چھپا لے۔ علی وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے، سیدہ کو دیا، سیدہ یہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، اس سے پیبند لگا لو اپنے دوپٹے پر، اسی سے اپنا سر چھپا لو۔ سیدہ نے دوپٹے پر پیبند لگایا، سیدہ کے دوپٹے پر چمڑے کا پیبند ہے، سر پر رکھ لیا دوپٹہ۔ میرے حضور تشریف لائے، جب سیدہ کو دیکھا اللہ اکبر کبیرہ، میرے حضور برداشت نہ کر سکے دیکھ کر، آنکھیں اشکبار ہو گئی آقا کی، اے میری شہزادی صبر کر، یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، کائنات کے خزانے آپ کے قدموں میں، چاہتے تو مہنگے سے مہنگا دوپٹہ اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیا؟ تو گویا حضور کا جواب آج بھی غلاموں کو گنبد خضرا سے آئے گا کہ سنو، اور اس وقت بھی میرے حضور نے صاف کر دیا تھا اور فرمایا تھا فاطمہ دنیا میں مصائب اور تکلیفیں اگر ملتی ہیں تو ملیں، مگر یاد رہے تم اس کو پسند کرو کہ دنیا میں بھلے ہی تکلیفیں ہوں مگر قیامت میں کل جنت میں تمہیں جنت کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، اس کو پسند کرو۔ یہ سیدہ کا دوپٹہ ہے، غور کرو۔ چلو ذرا سی بات اور اسی دوپٹے پہ بتاتا ہوں۔ ایک روز مولا علی نماز پڑھ کے گھر میں آئے، گھر میں جب آئے نا، غور کرنا، ہم کھا پی کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ذرا سی یہ باتیں بھی توجہ سے سن لینا اور دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ اچھا کھا کر اچھا پہن کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ مولا علی کے گھر میں 3 روز کا فاقہ تھا۔ کتنے دن کا؟ بولو 3 روز کا فاقہ تھا۔ ایک دن اگر صبح سے شام تک ہم میں سے کسی کو اگر کھانا نہیں ملتا نا تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ 3 روز کا فاقہ۔ مولا علی گھر کے اندر آئے، ماں کی ممتا تو بڑی عجیب ہوتی ہے، بچوں کی تکلیف ماں سے کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ حسنین کریمین نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، وہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ حسنین کریمین جنہیں میرے آقا نے فرمایا یہ میرے شہزادے جنت کے 2 پھول ہیں۔ 3 روز کا فاقہ، کچھ نہیں کھایا ہے۔
سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا علی آئے، دیکھا سیدہ کی آنکھوں میں آنسو، ماں کو دیکھا تو حسن و حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور جب مولا علی نے فاطمہ کو دیکھا، حسن و حسین کو آنکھوں میں جب ان کی آنسو دیکھے نا، تو پھر مولا علی بھی برداشت نہ کر سکے، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پوچھا نہیں کس لیے رو رہی ہو؟ اے فاطمہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آنکھوں میں آنسو کس لیے آئے۔ 3 روز کا فاقہ ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہیں بچوں کی محبت نے رلا دیا، اور مجھے بھی تمہاری اور بچوں کی محبت نے رلا دیا۔ اے فاطمہ مجھے کل کھجوریں تو ملی تھیں، مگر جب میں گھر آ رہا تھا تو کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، سوال کر دیا، میں نے پھر کوئی پرواہ نہ کی، مانگنے والے کو کھجوریں دے دی، گھر کو خالی ہاتھ آ گیا۔ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، خود بھوکے رہتے ہیں مگر غریبوں کے پیٹ بھر دیا کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے مگر بھوکوں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ 3 روز کا فاقہ، آنکھوں میں آنسو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں علی کچھ کرو، کہا ہاں فاطمہ میں نکلوں گا، مزدوری کروں گا، کام کے لیے جاؤں گا، مزدوری کروں گا، پھر جو میسر ہوگا، جو مزدوری ملے گی اس سے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ سیدہ کہتی ہیں کہ کب جاؤ گے، کب آؤ گے، کب لاؤ گے، کب بچے کھائیں گے؟ ایک کام کرو، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا یہ جملہ، کچھ نہیں ہے، علی ایسا کرو، ایک دوپٹہ ہے بس میرے پاس، میں پردہ کر لوں گی اپنا، میں خیال کر لوں گی، اپنے سر کو چھپا لوں گی، جاؤ علی میرے دوپٹے کو لے کر جاؤ، اگر کوئی میرا دوپٹہ خرید لے تو اسے بیچ دو، اور دوپٹہ بیچ کر جو ملے اس سے میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی دوپٹہ لے کر چلے، ہائے سیدہ کا دوپٹہ جا رہا، مولا علی مدینے کے راستے میں، مدینے کی شارع میں، مدینے کی گلی میں گزر رہے، سیدہ کا دوپٹہ لے کر ایک صحابی نے اس دوپٹے کو لیا، علی نے 6 درہم میں اس دوپٹے کو دے دیا۔ کتنے؟ 6 درہم میں۔ 6 درہم لے کر آ رہے ہیں گھر کی طرف کہ چلو 6 درہم میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے لوں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، فاطمہ کو کھلاؤں گا، مگر راستے میں ابھی جا رہے تھے کہ کسی نے پھر ہاتھ پھیلا دیا۔ اب جب کوئی مانگنے والا آ جائے تو علی کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اے علی میں بھوکا ہوں 3 روز کا، میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، علی تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ اللہ اللہ، مولا علی نے فرمایا میرے پاس میں کچھ نہیں، 6 درہم ہے۔ کہنے لگا علی مجھے دے دو، مولا علی نے نکالے 6، اس فقیر کو، اس سائل کو عطا فرما دیے۔ کیسے لوگ تھے یار، غور تو کرو، 6 درہم، گھر میں فاقہ، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، جو 6 درہم ملے ان سے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بچوں کے لیے لے کے جاتے، مگر یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، آج تک ہم انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ انہی کا صدقہ کھاتے ہیں ہم، انہی کے صدقے میں اللہ دیتا ہے۔ مولا علی نے زندگی میں دولت جمع نہیں کی، چاہتے تو بہت مال جمع کر لیتے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر کہو تو ختم کر دیں۔ زندگی میں مال جمع نہیں کیا مولا علی نے، کسی نے کہا علی دولت جمع نہیں کرتے، کہ نہیں، کیوں؟ مولا علی کا جواب سنو، مولا علی فرماتے ہیں اگر مال زیادہ ہو تو پھر وہ مال دنیا میں مصیبت کا باعث بن جاتا ہے،
اگر دولت حرام کی ہو تو وبال بن جاتی ہے، اور دولت حلال ہو تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ لہذا میں حرام سے بھی بچتا ہوں، حساب سے بھی بچتا ہوں۔ کہ پھر بھی کل کی فکر تو کیا کریں، آج کے لیے جو جمع کیا وہ آج خرچ کر دیا، کل کی فکر نہیں کرتے۔ تو مولا علی کا تاریخی جملہ سنو، مولا علی فرماتے ہیں کل جو مالک مجھے زندگی دے گا، کل کا رزق بھی وہی میرا خدا مجھے عطا فرمائے۔ اسے کہتے ہیں یقین کی دولت، ایمان کی دولت۔ 6 درہم تھے، مانگنے والے نے ہاتھ پھیلایا، مولا نے 6 اس کو دے دیے، کچھ نہیں بچا، واپس آنے لگے گھر کی طرف۔ اللہ اللہ بھی راستے میں جاتے جاتے دماغ میں باتیں ہیں، ذہن میں خیال، کیا کہوں گا جا کر؟ فاطمہ 6 درہم تھے، وہ بھی میں نے مانگنے والے کو دے دیے، وہ بھی میں نے سائل کو دے دیے۔ راستے سے یہی سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ سامنے دیکھا ایک بزرگ نظر آئے، سفید کپڑوں میں ایک نورانی بزرگ نظر آئے، ان کے ساتھ میں ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں ایسا اونٹ کہ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت اونٹ ہی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اونٹ والے بزرگ قریب آئے، مولا علی اونٹ کو دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اونٹ خریدو گے کیا علی، خریدو گے؟ مولا علی نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں، 6 درہم تھے، سائل کو دے دیے، کہاں سے خریدوں گا؟ قیمت کتنی ہے اس کی؟ کہنے لگا 100 درہم میں بیچتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا 100 درہم میں؟ کہا میرے پاس تو 6 تھے، وہ سائل کو دیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اب سنو، مولا علی نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 6 درہم تھے، وہ بھی دے دیے اللہ کی راہ میں، وہ بھی سائل کو دے دیے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی مولا علی نے اتنا کہا تو وہ بزرگ کہنے لگے علی ایک کام کر لو، اگر اونٹ پسند آ رہا ہے تو چلو ادھار خرید لو۔ یہ عجیب بیچنے والا آیا ہے کہ ادھار دے رہا ہے۔ کتنی قیمت؟ 100 درہم۔ علی ادھار خرید لو، دے دینا پیسے۔ مولا علی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اونٹ خرید لیا ادھار، اونٹ کو لے کر چلے۔ ابھی مولا علی مدینے کے راستے میں اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک اور بزرگ ملے، انہوں نے دیکھا ارے علی اتنا خوبصورت اونٹ، اتنا اچھا اتنا پیارا اونٹ کہاں سے لیا؟ کیا بیچتے ہو اسے؟ علی نے کہا نہیں، میں نے تو خود ادھار خریدا ہے، بیچوں گا کیسے؟ کہ نہیں بیچ دو علی، کہ ادھار خریدا کہ کوئی بات نہیں، قیمت میں دوں گا، 160 درہم میں بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو۔ مولا علی نے سوچا 100 درہم میں خریدا ہے، 160 میں خریدنے والا تیار ہے، 100 اس کے دے دوں گا، 60 مجھے بچ جائیں گے، بڑا منافع کا سودا ہے۔ اس نے کہا مولا علی 160 درہم دیتا ہوں، اس کے بیچتے ہو کیا؟ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ 160 درہم میں مولا علی نے وہ اونٹ بیچ دیا، اونٹ بیچا، 160 درہم لیے۔ اب پھر واپس گھر کی طرف آ رہے کہ راستے میں وہ پہلے والے بزرگ مل گئے۔ علی اونٹ کا کیا ہوا؟ کہا میں نے بیچ دیا۔ کہا اچھا بیچ دیا تو لاؤ میرے پیسے مجھے دے دو، میرے پیسے میرے حوالے کرو۔ مولا علی نے 100 درہم نکالے، ان کے حوالے کر دیے، 60 بچ گئے۔ کتنے بچے؟ کتنے؟ 60 درہم بچ گئے۔ پھر مولا علی نے وہ 60 درہم لے کر گھر پہ آ گئے اور آ کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو سارا قصہ سنایا، سارا معاملہ سنایا۔ اب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنا تو مسکرانے لگیں اور مسکرا کے کہنے لگیں اے علی تم نے 6 دیے تھے نا اللہ کی راہ میں، اللہ 1 کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے، 6 دیے تھے اللہ نے 6 کے بدلے 60 عطا فرماتا ہے۔ 6 اللہ کی راہ میں دیے تھے، اللہ نے 6 کے بدلے 60 عطا فرماتا۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، وعدہ ہے، جو میری راہ میں 1 خرچ کرے گا میں اسے 1 کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ 60 درہم
خیر گھر کے سارے انتظامات ان سے کیے، پھر میرے آقا کی بارگاہ میں جب مولا علی پہنچے تو حضور کو سارا قصہ سنایا۔ مولا علی سارا واقعہ سنا رہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، امام الانبیاء مسکرا رہے، تاجدار مدینہ مسکرا رہے، مولا علی سارا واقعہ سنا رہے، نبی مسکرا رہے۔ میرے آقا کو دیکھ کر علی کہنے لگے حضور مسکرانے کی وجہ؟ میرے آقا نے فرمایا علی ایک بات بتاؤ، جس سے تم نے اونٹ خریدا تھا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ بولو تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ نہیں حضور نہیں جانتا، میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کوئی انسان نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ تھا، وہ جنت کا اونٹ لے کر آیا تھا، وہ جنتی اونٹ تم کو بیچ کر گیا تھا۔ اور علی جو دوسرا خریدار تھا وہ جانتے ہو کون تھا؟ کہ حضور نہیں جانتا۔ اے علی پہلا بھی فرشتہ تھا، دوسرا بھی اللہ کا فرشتہ تھا۔ اللہ کا فرشتہ جنت سے اونٹ لے کے آیا، کہا علی لو اونٹ خرید لو۔ اے علی تمہیں بیچنے والا بھی فرشتہ، تم سے خریدنے والا بھی فرشتہ، اس طرح تمہیں اللہ نے 6 کے بدلے 60 عطا فرمائے۔ فرشتے کبھی کسی کو نظر نہیں آتے، فرشتے نور ہے، نوری مخلوق، کبھی کسی کو نظر۔ کیا شان ہے میرے مولا علی کی، فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، مگر میرے مولا کی شان یہ ہے فرشتے اونٹ مولا علی کو بیچے، فرشتے اونٹ مولا علی سے خریدے۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، اللہ نے گویا علی کی غلامی کے لیے، نبی کے گھر کی غلامی کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھی مقرر فرما دیا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ماں ہے، تو جب ماں ایسی ہو، باپ ایسے ہوں تو اولاد پھر کیسی ہوگی؟ جب ماں شریف ہو تو بیٹا شریف ہوتا ہے، جب ماں حیا کی پیکر ہو تو بیٹا بھی حیا کا پیکر ہوتا ہے، جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسن و حسین ہوا کرتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں، یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ اللہ اللہ لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے رخ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبین کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔